سائنس کے اس دور میں دنیا کا کوئی بھی کام مشکل نہیں لگتا۔ ٹیکنالوجی کی مدد سے انسان بہت ترقی کر چکا ہے، لیکن اگر بات کریں آج سے تقریباً 50 سال پہلے کامیاب ہونے والے ایک ایسے مشن کے بارے میں جس کو کمپلیٹ کرنا ناممکن تھا، اور یہ مشن لوگوں کو بھی مذاق لگتا تھا، لیکن جب یہ مشن کامیاب ہوا تو پوری دنیا میں اس مشن نے بہت بڑی ہسٹری قائم کر دی۔ ہسٹوریکل یونیورسٹی کی ایک اور ویڈیو میں آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید۔ اپولو 11 مشن یعنی ارض سے چاند تک کا سفر۔ اس مشن کی شروعات ایک جنگ کی بنا پر شروع ہوئی جو سوویت یونین اور USA کے درمیان چل رہی تھی۔ اس کو کولڈ وار کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، یعنی اسپیس ریس۔ دونوں ملک اس ریس کو کسی بھی قیمت پر جیتنا چاہتے تھے۔ 1957 میں سوویت یونین اپنی پہلی آرٹیفیشل سیٹلائٹ کو اسپیس میں لانچ کرتا ہے جس کا نام سپوٹنک تھا، اور یہ دنیا کا پہلا مین میڈ آبجیکٹ تھا جس کو ارتھ کے آربٹ میں ریپلیس کیا گیا تھا۔ اس لانچ کے بعد USA حکومت شاک ہو جاتی ہے کہ کیسے سوویت یونین ان سے آگے نکل گئی، اور اسی کے مقابلے میں سن 1958 میں USA بھی اپنا پہلا سیٹلائٹ لانچ کر دیتا ہے۔ لیکن 3 سال بعد امریکہ کو ایک اور بڑا جھٹکا لگتا ہے جب 1961 میں سوویت یونین ایک انسان کو اسپیس میں بھیجتی ہے جس کو سوویت کاسموناٹ یوری گگارن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس طرح پھر سوویت یونین USA کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے اس اسپیس جنگ کو جیتنے کے لیے۔ اس ریس کو جیتنے کے لیے USA کے پریزیڈنٹ جان ایف کینیڈی اپنے وائس پریزیڈنٹ کو 20 اپریل 1961 کو ایک خط لکھتے ہیں جس میں وہ پوچھتے ہیں کہ ہم کیسے سوویت یونین کو اس ریس سے ہرا سکتے ہیں۔ اس خط کا جواب انہیں کچھ دن تک مل جاتا ہے جس میں انسانوں کو چاند پر بھیجنے کے بارے میں وضاحت کی گئی ہوتی ہے۔ 25 مئی 1961 میں USA کے صدر اپنے ایک اجلاس میں لوگوں کو اس بات کا یقین دلاتے ہیں کہ وہ یہ دہائی ختم ہونے سے پہلے انسانوں کو چاند پر بھیجیں گے اور ان کو واپس زمین پر بھی لائیں گے۔ اس وقت لوگوں کو یہ بات مذاق لگتی ہے کیونکہ اس وقت میں نہ ہی سیل فون، انٹرنیٹ اور نہ ہی GPS کی ٹیکنالوجی موجود تھی۔ کمپیوٹر بھی سائز میں بہت بڑے اور پرانے ہوتے تھے۔ لیکن اس اعلان کے فوراً بعد امریکہ کے صدر نے اسپیس ٹیم کو ایک ایڈیشنل فنڈنگ جاری کر دی اور مختلف قسم کے پروگرام بھی شروع ہو گئے۔ یہ فنڈنگ تقریباً 7 سے 9 ملین ڈالر تھی۔ 1963 سے 1967 تک ان مینڈ مشن کیے گئے جس میں راکٹ، شیٹ اور کئی طرح کے آبجیکٹ کا ٹیسٹ کیا گیا جو کہ چاند کے سفر میں استعمال ہونے تھے۔ ان مینڈ ایسے مشن ہوتے ہیں جس میں انسان کا کوئی فزیکل عمل نہیں ہوتا، یعنی ان راکٹ میں انسانوں کو نہیں بٹھایا جاتا۔ کمپیوٹر چپس اور ٹیکنالوجی کی مدد سے ان مشنز کو پورا کیا جاتا ہے۔ فروری 1967 میں USA پہلا مینڈ مشن ٹیسٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس مشن کو اپولو 1 کا نام دیا گیا۔ راکٹ کا لانچ شروع ہونے سے چند سیکنڈ پہلے راکٹ کے اپارٹ میں آگ لگ جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں 3 ایسٹروناٹ اپنی جان گنوا دیتے ہیں۔ ناسا اتنے بڑے نقصان کے بعد بھی ہار نہیں مانتا اور اپنے آگے کے ٹیسٹ جاری رکھتا ہے۔ اپولو 4، 5، 6 ایک بار پھر ان مینڈ صورتحال میں کمپلیٹ کیے جاتے ہیں۔ پھر باری آتی ہے اپولو 7 کی۔ اپولو 7 مشن پھر سے مینڈ مشن ہوتا ہے جو اکتوبر 1968 میں کمپلیٹ کیا جاتا ہے، جو کہ کامیاب مشن میں سے ایک ہوتا ہے۔ اس کے بعد اپولو 8، 9 مشن کیے جاتے ہیں جس میں راکٹ، اسپیس ایئر کرافٹ کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ اپولو 10 مشن میں ایسٹروناٹ کو ہر طرح کی پریکٹس کرائی جاتی ہے جو کہ اپولو 11 مشن میں کام آنی ہوتی ہے۔ جب کوئی راکٹ زمین سے اسپیس یا چاند کے لیے جاتا ہے تو وہ 3 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے: کمانڈ ماڈیول، سروس ماڈیول، لونر ماڈیول۔ پہلے 2 حصوں کو ملا کر CSM بولا جاتا ہے کیونکہ یہ لونر ماڈیول کو خود سے الگ کر کے چاند کے گرد گردش کرتا رہتا ہے۔ لونر ماڈیول وہ حصہ ہوتا ہے جو چاند پر کریش یا پھر سافٹ لینڈنگ کرتا ہے، اور اسی حصے میں ایسٹروناٹ یا پھر روور یعنی روبوٹ کو چاند کی ریسرچ کے لیے سیٹ کیا جاتا ہے۔ اس لونر ماڈیول میں کئی طرح کے آٹو پروگرام انسٹال تھے، ان میں سے ایک آٹو لینڈنگ کا پروگرام بھی تھا۔ لیکن 150 میٹر کی بلندی پر نیل آرمسٹرانگ اس ماڈیول کا کنٹرول خود سے لے لیتے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی جہاں پر یہ لونر ماڈیول لینڈ ہونے جا رہا تھا وہاں پر بڑے پتھر موجود تھے اور کریش لینڈنگ کا سبب بنتے۔ اس کو دیکھتے ہوئے نیل آرمسٹرانگ طے کی گئی جگہ سے 4 میل دور اس کی ایک آسان اور سافٹ لینڈنگ کروا دیتے ہیں۔ لینڈنگ کے بعد نیل آرمسٹرانگ اپنا اسپیس سوٹ پہنتے ہیں اور ماڈیول سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پریشر زیادہ ہونے کی وجہ سے تھوڑی طاقت لگانے کے بعد ماڈیول کا دروازہ کھل جاتا ہے اور یہ باہر نکل جاتے ہیں۔ باہر نکلنے کی جگہ کم ہوتی ہے، اس سے ایک سوئچ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کا اندازہ نیل آرمسٹرانگ کو اور نہ ہی ان کے ساتھی کو لگتا ہے کیونکہ وہاں پر ہوا نہ ہونے کے باعث کوئی آواز پیدا نہیں ہوتی۔ یہ دونوں ایسٹروناٹ
2.5 घंटे तक चांद पर रहते हैं। वहाँ पर कई तरह के इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल करते हैं, तस्वीरें बनाते हैं, झंडा लगाते हैं, स्टील की एक प्लेट वहाँ पर लगाते हैं। मुशाहिदात के लिए तकरीबन 23 किलो मिट्टी और इकट्ठे करते हैं, फिर वापस मॉड्यूल में बैठ जाते हैं और अपनी उड़ान भरने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक स्विच टूटने के बायस ये लूनर मॉड्यूल दोबारा लॉन्च नहीं हो सकता था। जो स्विच टूटा था वो इस मॉड्यूल के मेन इंजन को करंट फराहम करने का काम करता था। इस मसले को हल करने के लिए बज़ अपने पेन को इस सर्किट से जोड़ते हैं, इंजन का करंट दोबारा से बहाल हो जाता है। फिर मॉड्यूल को लॉन्च करने के बाद चांद के ऑर्बिट में घूमने वाले CSM से जुड़ जाते हैं। इन दोनों मॉड्यूल के जुड़ने के बाद माइकल कोलिंस अपने वापसी का सफ़र का आगाज़ करते हैं और फिर कई दिनों के बाद ये स्पेस एयरक्राफ्ट अर्थ के ऑर्बिट में वापस आ जाता है। अर्थ के हाई प्रेशर और एटमॉस्फेयर के बायस ये स्पेस एयरक्राफ्ट क्रैश हो सकता था, लेकिन इससे बचने के लिए ये 2 हिस्सों में दोबारा डिवाइड हो जाता है। कमांड मॉड्यूल बाकी हिस्से से अलग होकर फट जाता है और दूसरा हिस्सा पैराशूट की मदद से समंदर में आसानी से लैंड हो जाता है, जहां से रेस्क्यू टीम इन तीनों एस्ट्रोनॉट को रेस्क्यू कर लेती है। रेस्क्यू होने के बाद इन तीनों एस्ट्रोनॉट को कुछ दिनों तक क्वारंटीन कर दिया जाता है, इस बिना पर कि इनके साथ किसी किस्म के कोई वायरस ना हो तो लोगों में बीमारी पैदा हो सकती है। इस मिशन की कामयाबी न्यूज़ और अखबारों में छप जाती है, जैसा कि USA के प्रेसिडेंट ने कहा था कि ये दहाई ख़त्म होने से पहले वो इंसान को चांद पर भेजेंगे और वापस भी लाएंगे। मिशन के 1 साल बाद 1971 में ये दहाई ख़त्म होनी थी, तो लोगों का कुछ सोचना ऐसा था कि USA ये स्पेस रेस जीतने के लिए एक फर्जी मिशन बनाया है और अर्थ पर इसको एक मूवी की सूरत में कंप्लीट करने के बाद लोगों को दिखाया है। और भी कई तरह की गलत थ्योरीज बयान की गई, मगर इन तमाम थ्योरीज को सबूत के साथ गलत करार दिया गया। सोवियत यूनियन ने अपनी एक बुक द ग्रेट सोवियत इंसाइक्लोपीडिया में इस बात की तहकीक की है कि अपोलो 11 मिशन वाकई में कामयाब हुआ था और इसी की बिना पर मुख्तलिफ गलत जो थ्योरीज बयान हो रही थी वो आना बंद हो गए। अब नासा एक बार फिर चांद पर जाने की कोशिश कर रहा है। उनका कहना है कि वो सन 2025 से 26 तक एक औरत को चांद पर भेजेंगे। इस बिना पर हम कह सकते हैं कि ये दिहाई ख़त्म होने से पहले इंसानों को एक बार फिर चांद पे देखा जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।